اب میرے سامنے اتنا بڑا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع، اور یہ مسلمانوں کا، اقوام عالم کا مجمع ہے، میں کبھی بھی تقریر بلا تفریق مذہب و ملت و ملل و قوم و ادیان و تحریکات کرتا ہوں، کسی خاص مسلک کے لیے نہیں، اس لیے کہ اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں جو رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین بن کر آیا۔ توجہ، سارے اقوام عالم کے لیے میرا خطاب ہے، مجھے معلوم ہے یہ 5 اسٹار ویڈیو والے جب لائیو ریلیز کر رہے ہیں تو اسپین میں بیٹھا، جبرالٹر میں بیٹھا، امریکہ میں بیٹھا، افریقہ میں بیٹھا انسان بھی سن رہا ہے، تو اقوام عالم سے میرا خطاب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہدایت کرنا میری ذمہ داری۔ تو اب اتنا بڑا مجمع، اب اس مجمع میں کوئی بھی ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائے کہ اللہ نے ڈائریکٹ اسے آ کر ہدایت کی ہو۔ توجہ، کوئی تو اتنے بڑے مجمع میں حضرت بقراد ہو جو ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ ہاں اللہ نے مجھے ڈائریکٹ ہدایت کی ہو، تو اکبر پور کا مجمع کہے گا نہیں مولانا، اللہ یہاں آ کر ڈائریکٹ ہدایت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر وہ یہاں آ کر ہدایت دے تو وہ نہ رہے، تم اگر وہاں جا کر ہدایت لو تو تم نہ رہو۔ توجہ، تو اب درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے اور ادھر دے دے۔ تو بھائی جو ادھر سے لے گا اس کا خالق سے قریب ہونا ضروری، وہی جب ادھر دے گا تو بندوں جیسا ہونا بھی ضروری، تو اس کی ایک جہت خدا کی طرف، ایک جہت بندوں کی طرف، تو خطا کسی کی نہیں ہے، یہ اپنے اپنے زاویہ نظر کی بات ہے۔ جس نے ادھر سے دیکھا اس نے محمد کو نور سمجھا، جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر کہہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے میرے بندو دیکھو، اللہ کی طرف سے تمہارے واسطے 2 چیزیں نازل ہوئی ہیں۔ کیا ہیں وہ 2 چیزیں؟ اللہ کہہ رہا سب سے پہلے نور اترا ہے، اور پھر کتاب مبین نازل ہوئی ہے، قرآن نازل ہوا۔ بھائی ریزن کیا ہے کہ اللہ نے کتاب سے پہلے نور کو، یہاں وہاں مت دیکھو، ابھی میری طرف دیکھو، ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں۔ بھائی مذاق کرنے کا حق تو مجھے بھی ہے، میری طرف دیکھو تاکہ باضابطہ بات ہو سکے۔ اللہ نے کہا دیکھو اے میرے بندو، اللہ کی طرف سے 2 چیزیں آئی ہیں، پہلا نور آیا ہے، دوسری کتاب آئی ہے۔ میں نے کہا پروردگار ضرورت کیا تھی کہ کتاب سے پہلے تو نے نور کو بھیجا؟ اس لیے کہ نور کو دھور سمجھ نہیں سکتا۔ 1400 برس بعد آج ایک جماعت، ایک فرقہ نکلا ہے، ایک سیکٹ، ایک گروہ مسلمانوں میں، جو مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک بات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ دیکھو، حسبنا کتاب اللہ، فقط کتاب کافی ہے۔ سنا ہوگا آپ نے، کانپور سے لے کر سہارنپور تک یہی نعرہ لگ رہا ہے، فقط کتاب کافی ہے۔ کیا مطلب؟ کہا نہ نبیوں کی ضرورت، نہ رسولوں کی ضرورت، نہ ولیوں کی ضرورت، نہ پیغمبر کی ضرورت، نہ پیر کی ضرورت، نہ مرشد کی ضرورت، نہ غوث کی ضرورت، نہ خواجہ کی ضرورت، نہ وارث کی ضرورت، نہ ابدال کی ضرورت، نہ مدار کی ضرورت، کسی کی ضرورت نہیں، فقط کتاب کافی ہے۔ اچھا، اب میں اس مجمع سے سوال کرتا ہوں، بھائی تھوڑا رہنے دیجئے، شال وغیرہ جو ہے بعد میں انشاءاللہ پہنایا جائے گا، اور جم کا پہنائیے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو کچھ ابھی پہنایا جائے۔ ہاں جی، عجیب عجیب، یہاں تو شال پہنایا جا رہا ہے، کچھ لوگ تو ٹوپی پہناتے ہیں، عجیب و غریب کیفیت ہے۔ تو پروردگار تو نے نور کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، تو مالک یہ بھی بتا دے کہ اس کتاب کی عظمت کیا ہے، اس کتاب کا مقام کیا ہے۔ اچھا، آج نعرہ کیا لگ رہا ہے؟ کتاب کافی ہے نا؟ اب یہ مجمع ماشاءاللہ مسلمانوں کا مجمع ہے میرے سامنے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے، آپ مجھے جواب دینا کہ بھائی آج جو یہ نعرہ لگ رہا ہے کتاب کافی ہے، تو یہ کتاب ہے کس کی؟ بولیے۔ ارے ڈرنے کی کیا بات ہے، میں ملک الموت تھوڑی ہوں۔ بھائی کتاب کس کی ہے؟ بولیے۔ اللہ کی نا؟ اب میں آپ سے پیریلل سوالات کروں گا، کوشچنز کروں گا، آپ مجھے آنسر دینا۔ کتاب کس کی ہے؟ سارا آخری مجمع تک بولے گا۔ کتاب کس کی؟ ہاں، ملا کا نام نہیں لے رہے ہو، اللہ کا نام لے رہے ہو، شرما کے مت لینا جی، اللہ کا نام نہ شک کر کے لینا نہ تھک کر کے لینا۔ تو کتاب کس کی ہے؟ قرآن کس کا ہے؟ اچھا، توریت کو کس نے نازل کیا؟
زبور کو کس نے اتارا؟ انجیل کو کس نے اتارا؟ اچھا نبیوں کو کس نے بھیجا؟ رسولوں کو کس نے بھیجا؟ ولیوں کو کس نے بھیجا؟ اماموں کو کس نے بھیجا؟ پیغمبروں کو کس نے بھیجا؟ غوث کو کس نے بھیجا؟ کتب کو کس نے بھیجا؟ ابدال کو کس نے بھیجا؟ شریعت کس کی ہے؟ اچھا نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ سجدہ کس کو کرتے ہو؟ روزہ کس کے لیے رکھتے ہو؟ حج میں کس کے لیے جاتے ہو؟ طواف کس کے لیے کرتے ہو؟ اچھا زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ چاند کس نے بنائے؟ ستارے کس نے بنائے؟ سورج کس نے بنایا؟ آسمان کس نے بنایا؟ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ سمندروں کو کس نے بہایا؟ دریاؤں کو روانی کس نے عطا کی؟ موجوں کو طغیانی کس نے عطا کی؟ آدم کو علم کس نے دیا؟ موسیٰ کو ہیبت کس نے دی؟ عیسیٰ کو جوہر کس نے دی؟ نوح کو تقویٰ کس نے دیا؟ آدم کو صفی اللہ کس نے بنایا؟ عیسیٰ کو روح اللہ کس نے بنایا؟ نوح کو نجی اللہ کس نے بنایا؟ جبریل کو سرداری کس نے دی؟ شریعت کس کی ہے؟ قانون کس کا ہے؟ دین کس کا ہے؟ اسلام کس کا ہے؟ تو بھائی دنیا کا سارا 1.80 کروڑ مسلمان مجھے جواب دے گا کہ مولانا دین اللہ کا، شریعت اللہ کی، کتاب اللہ کی، نبیوں کو اللہ نے بھیجا، رسولوں کو اللہ نے بھیجا، ولیوں کو اللہ نے بھیجا، پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، اماموں کو اللہ نے بھیجا، کتابوں کو اللہ نے بھیجا، اسلام اللہ کا، شریعت اللہ کی، دین اللہ کا۔ میں نے کہا بھائی بات سمجھ میں آ گئی، جب سب کچھ اللہ کا ہے تو بات بھی اللہ کی چلے گی، ملا کی نہیں چلے گی۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو بات اللہ کی چلے گی یا ملا کی؟ اللہ کی نا۔ میں نے اللہ سے کہا اللہ ملا کہہ رہا ہے کتاب کافی، تو کیا کہتا ہے؟ کہا میں نے کتاب میں ہی بتا دیا کہ کتاب سے پہلے میں نے نور کو اتارا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ بندوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اس کتاب کی عظمت یہ ہے، اس کتاب کا مقام یہ ہے، اللہ بتا رہا ہے قرآن کا جاہ و جلال یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ قرآن کا وزن اٹھا پاتا، تو مالک ہوتا کیا کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو خشیت الہی کتاب نہ لا کر پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میں نے کہا اللہ سبحان اللہ، ارے اللہ جانے اس سینے کی عظمت کیا ہوگی، اس سینے کا وزن کیا ہوگا کہ اللہ جس قرآن کو پہاڑ پر اتارتا وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اللہ نے اس قرآن کو سینہ مصطفیٰ پہ اتارا۔ ہم صرف اتحاد کا پیغام دیتے ہیں، آؤ تو ہمیں سمجھو تو۔ کیا کہنا ہے بھائی؟ واہ واہ واہ۔ ہم لڑانے کی بات نہیں کرتے، ہم دلوں کو ملانے کی بات کرتے ہیں۔ اور آؤ آج اس اکبر پور کے تاریخی اجتماع سے شبیر علی وارثی سارے ملت اسلامیہ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ سنو مسلمانوں، یہ دور اختلاف کا نہیں ہے، کیا کہنا ہے بھائی؟ واہ واہ۔ یہ دور اتحاد کا دور ہے۔ امام خمینی علی اللہ مقامہ نے فرمایا کہ آج مسلمان ہاتھ کھولنے اور ہاتھ بند کرنے میں جھگڑ رہا ہے اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو یہ سمجھ لو کہ اگر شیعہ سنی کے اختلاف کی کوئی بات کرے تو یا تو بہت بڑا بکراد ہے اور یا تو اپنے آپ کو امام خمینی سے بڑا عالم سمجھ رہا ہے۔ آؤ پیغام دے رہا ہوں اس اجتماع سے کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اور تمہیں کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ چلو آج میں تمہاری بولی بول رہا ہوں، کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں، کسی کو پہچاننے کی ضرورت نہیں، کسی کو جاننے کی ضرورت نہیں، فقط ایک ذات کو مان لو، جان لو اور پہچان لو۔ ایک ذات، مرکز اتحاد، پورے اسلام کا مرکز اتحاد کون ہے؟ وہ ذات، وہ ذات ہے ذات مصطفیٰ، ذات سرور دو عالم، undisputed figure of Islam, non-controversial personality of Islam, کیا کہنا ہے بھائی؟ Prophet Muhammad, the great of Arabia, peace be upon him and his family. ہمارے آقا و مولا مدینے کے تاجدار احمد مختار، اپنے نبی کے نام پہ متحد ہو جاؤ، کسی کو جاننے کی، پہچاننے کی، ماننے کی ضرورت نہیں، فقط نبی کو مان لو، نبی کو جان لو، نبی کو پہچان لو، فقط نبی کو مان لو۔ مگر میں کیا کروں قبلہ؟ پرابلم سولو اس وقت تک نہیں ہوتا
جب تک مسلمان نبی کو مانے. پرابلم سولو تب ہوگا جب مسلمان نبی کو مانے اور نبی کی مانے. اللہ اکبر. میری تقریر کا شیوا رہتا ہے کہ میں آخر میں 5 منٹ میسج دے کر تقریر ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر مجلس کے بعد کسی کا کریکٹر چینج نہ ہو سکے تو پھر ممبر پہ خطابت کا کوئی فائدہ نہیں. کردار، ہمارا کردار بھی حسینی ہونا چاہیے. فقط زبان کے حسینی نہ ہو، کردار بھی حسینی ہو، کردار بھی علی والا ہو. یہ پالیسی نہیں چلے گی کہ جب جنت کی بات آئی تو جہاں علی وہاں ہم، اور جب عمل کی بات آئی تو کہاں علی کہاں ہم. ہمارا کردار بھی علی جیسا ہونا چاہیے. ایک ہو کر رہو حسین میں، ایک ہو کر رہو. اتحاد میں، یونٹی میں بہت طاقت ہے. دشمن چاہتا ہے کہ وہ تمہیں توڑ دے، اس لیے کہ یہ دشمنوں کا پرانا پیترا رہا. جب اللہ تک نہیں پہنچ سکے تو رسول اللہ کے خلاف بولے. آخری آدمی تک سننا، جب اللہ تک نہیں پہنچ سکے تو رسول اللہ کے خلاف بولے. جب رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکے تو ولی اللہ کے خلاف بولے. آخری آدمی تک 5 سٹار والوں میری یہ کلپ پوری دنیا کے منافقوں کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے وائرل ضرور کرنا. جب اللہ تک نہیں پہنچ سکا دشمن تو رسول اللہ کے خلاف بولے. جب رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکے تو ولی اللہ کے خلاف بولے. اور جب ولی اللہ تک نہیں پہنچ سکے تو آیت اللہ کے خلاف بولے. جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا روضہ تعمیر ہو مدینے میں تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تو ان ٹرسٹ کے ممبروں کو یہ توفیق دے کہ یہ بھی ہندوستان سے فاطمہ کے روضے کے لیے اینٹیں لے کر پہنچے. اور یہ بات کہ جناب فاطمہ زہرا کا روضہ بنے. آپ سب نبی سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ بتائیے یہ کن کا مزار ہے؟ یہ فاطمہ کی اولاد کا مزار ہے. کتنا عالی شان سجا ہوا ہے، مگر جس کے صدقے میں یہ مزارات ہیں آپ ان کے قبر کو جا کر دیکھیے. مدینے میں فاطمہ کی قبر اجڑی ہوئی ہے. قسم خدا کی آج ہم مسلمانوں پر یہ جو اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے نا، ہر جگہ جو مسلمان مار کھا رہا ہے، ہر جگہ جو مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی بلڈنگ تو بنانا چاہتا ہے، اپنا فلیٹ تو بنانا چاہتا ہے، مگر کوئی مسلمان نہیں نکلتا جو فاطمہ کا روضہ بنانا چاہتا ہو. جس دن ہم سب نے مل کر یہ طے کر لیا کہ ہمیں رسول اللہ کی بیٹی کا، آپ بتاؤ آج مسلمان سوچ رہا بابری مسجد کا کیس ہار گیا. میں نے اس مقدمے سے پہلے بھی کہا تھا کہ سنو، مسلمان کیس جیتے یا ہارے مگر بابری مسجد نہیں بنا پائے گا، اور مسلمان اس وقت تک بابری مسجد نہیں بنا پائے گا جب تک نبی کی بیٹی کا روضہ نہ بن جائے. تجھے بابر کی بنائی ہوئی مسجد یاد ہے، تجھے اللہ کی بیٹی کی قبر یاد نہیں ہے. تجھے رسول اللہ کے رسول کے بیٹی کی تجھے روضہ یاد نہیں ہے جن کے قبر کو اجاڑ دیا گیا. قسم خدا کی میرے آنسو نکل گئے جب میں مدینے گیا، جنت البقیع میں گیا تو میں نے سر اٹھا کر جب دیکھا تو مجھے نرا گھما کر دیکھا تو دیکھا کہ نبی کی بیٹی فاطمہ کی قبر اجڑی ہوئی ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ تو بازات و منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھ سے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. تو مسلمانوں، اگر دنیا میں تمہیں عزت پانا ہے، اگر اللہ اور رسول کو راضی کرنا ہے تو فاطمہ کا روضہ بنانا ہوگا. سیدہ کا روضہ بنانے کی خاطر نکلو اپنے گھروں سے، کرو احتجاج. آج تک کوئی سنی کوئی مولوی نہیں نکلتا. جتنے پیر مزار میں بیٹھے ہیں
ہاتھ چمانے کے لیے لاکھوں کو بٹور لیں گے، مگر ان کو پوچھو کہ آج جو لوگ تمہارا ہاتھ چوم رہے ہیں نا، وہ تمہاری داڑھی کو دیکھ کر نہیں، تمہارے کپڑے کو دیکھ کر تمہارے ہاتھ نہیں چوم رہے ہیں. تم اتنے خوبصورت نہیں ہو یوسف کی طرح. تمہارے لوگ ہاتھ اس لیے چوم رہے ہیں کہ تمہیں فاطمہ سے نسبت ہے. تم اپنے نام کے ساتھ سید لکھتے ہو اس لیے ہاتھ چوم رہے ہیں لوگ، نہیں تو پھرتے رہتے گلیوں میں ہزاروں کی طرح. تمہیں عزت اس لیے ملی ہے کہ تم فاطمہ کی اولاد ہو. تو اگر اولاد ہو فاطمہ کی تو نمک حلال بیٹا بنو. اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے جتنے سید ہیں سادات ہیں ان سبوں کو چاہیے کہ فاطمہ کے روضے کے لیے نکلیں. آپ لوگ نکلیں گے کہ نہیں یہ بتائیے. میں چاہوں گا سب کھڑے ہو کر عہد کیجئے، فاطمہ کے روضے کے لیے سب کھڑے ہو جائیے. اس سٹیج پر جتنے سادات بیٹھے ہیں آل رسول سب کھڑے ہو جائیے اور ہاتھ اٹھا کر ہم آج یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم مرنے سے پہلے فاطمہ کا روضہ دیکھیں گے. میں کہوں گا، میں نعرہ لگاؤں گا سیدہ سیدہ، آپ کہیں گے فاطمہ فاطمہ، سیدہ سیدہ، فاطمہ فاطمہ، سیدہ سیدہ، فاطمہ فاطمہ، طاہرہ طاہرہ، فاطمہ فاطمہ، انسیہ انسیہ، فاطمہ فاطمہ، طاہرہ طاہرہ، فاطمہ فاطمہ. سیدہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی مائک والے ساؤنڈ بالکل بھی کم مت کرنا میری جان، اس لیے کہ میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا، فقط منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ماشاءاللہ یہ موالیہ نے ماشاءاللہ سلامت رہو. لبیک سب مل کر اللہ کہہ رہا ہے کہ دل ہے مگر غور نہیں کرتے، آنکھ ہے مگر نہیں دیکھتے، کان ہے مگر نہیں سنتے. اچھا آنکھ کان کے علاوہ 5 بنیادی حصے ہیں انسان میں، 5 بنیادی حصے ہیں انسان کے باڈی میں. انسان کے جسم میں 5 بنیادی حصے ہیں. آنکھ سے دیکھے، کان سے سنے، زبان سے چکھے، ہاتھ سے مس کرے. توجہ، آنکھ سے دیکھے، کان سے سنے، زبان سے چکھے، ہاتھ سے مس کرے. توجہ، پیر سے چلے. توجہ کیجئے گا. اب ایک جملہ میں کہوں گا کہ بھائی آنکھیں نہیں دیکھتی، ان آنکھوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ دیکھتی ہے. اللہ اکبر. اکبر پور کا مجمع ہے، اکبر سماعت میرے سامنے ہے. آنکھیں نہیں دیکھتی، ان آنکھوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ دیکھتی ہے. ناک نہیں سنتے، ان کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ سنتی ہے. کان نہیں سنتے، ان کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ سنتی ہے. ہاتھ نہیں چھوتے، اس کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ چھوتی ہے. تو اچھا بھائی اگر آنکھوں کو ہٹا دو پھر تمہاری عقل دیکھ لے تو میں جانوں، کانوں کے بغیر تمہاری عقل سن لے تو میں جانوں، بغیر زبان کے تمہاری عقل چھو لے تو میں جانوں، بغیر ہاتھ کے تمہاری عقل چھو لے تو میں جانوں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے تمہاری عقل کو وسیلوں کا محتاج بنا دیا. توجہ، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نے تمہاری عقل کو وسیلوں کا محتاج بنا دیا، 5 وسیلوں کا محتاج بنا دیا. تو جب تم اپنی عقل تک بغیر 5 کے وسیلے کے نہیں پہنچ سکتے تو اللہ تک بغیر پنجتن کے کیا پہنچو گے؟ اس امت میں سب سے خوبصورت ترین انسان اگر کسی کو ہونا چاہیے تھا تو وہ مولویوں کو ہونا چاہیے تھا. سچ بتا رہا ہوں، سب سے خوبصورت. اس لیے کہ اس اسلام میں ہر کچھ نور، اسلام شریعت نور، قرآن نور، مصطفیٰ نور، نبی نور، خدا نور. تو جب سب کچھ نور ہے تو نور کے ذکر کرنے والوں کا چہروں پہ اتنا پھٹکار کس لیے؟ بھائی جو دن رات نور کا ذکر کرے اس کے چہرے پہ بھی تو نور ہونا چاہیے، مگر چہرہ نور تو چھوڑیے لنگور بنے ہوئے ہیں. کیوں؟
اس کا بہت بڑا ریزن ہے جو میں ابھی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں رکھنا اللہ کہ ہمارے اور آپ کے نبی نے اپنی زندگی میں کل ایک حج کیا ہے. کتنا حج کیا؟ ایک، سنگل، the first and the last. وہی پہلا اور وہی آخری حج. چلو ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ حاجی بننا یہ سنت رسول ہے، مگر الحاج بننا سنت رسول نہیں ہے. حاجی بننا سنت رسول ہے، الحاج بننا سنت رسول نہیں ہے. یہ جو فیشن چلا ہے کہ ہر سال حج پہ جائیں گے، پڑوس کی بچی کے پاس پڑھنے کو کتاب نہیں ہے، یہ حج پہ حج کیے جا رہے ہیں. پڑوس کا باپ رو رہا ہے بیٹی کی شادی کیسے کروں، یہ صاحب حج کیے جا رہے ہیں. اللہ ایسے حج کو منہ پہ مار دے گا. اللہ کو تیرے حج کی ضرورت نہیں ہے. پہلے حقوق العباد ادا کر صحیح سے، پھر حقوق اللہ ادا کرنا. حضور نے سن 10 ہجری میں ایک حج کیا اپنی زندگی میں، وہی پہلا وہی آخری حج. اور جب حج سے حضور لوٹ رہے تھے تو مکہ اور مدینہ کے بارڈر میں ایک سرحد، ایک میدان تھا جسے غدیر خم کہتے تھے. یہ وہ نام ہے کہ جو نام سن کر منافقوں کے کلیجوں میں چھری چل جاتی ہے. غدیر خم شاید تمہیں کسی مولوی نے بتایا بھی نہیں ہوگا. یہ وہی مولوی بتائے گا کہ جس کو علی کے در سے خیرات ملتی ہو. غدیر خم، اس میدان میں حضور نے بہت فصیح و بلیغ خطبہ دیا. صحاح ستہ میں اور بے شمار کتب اہل سنت میں حدیث میں بھرے ہوئے ہیں وہ خطبے. اگر میں وہ بیان کرنے لگوں فجر ہو جائے گی مگر وہ خطبہ مکمل نہیں ہوگا. اس کا لاسٹ کا میں تمہیں پیراگراف سناتا ہوں. اللہ کے رسول نے خطبے کے اینڈ میں فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے مسلمانوں، اے شمع رسالت کے پروانوں، اے میرے دیوانوں، اب وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ جب میں اپنے رب سے حقیقی ملاقات کو لوٹ جاؤں. میں اپنے رب کی طرف لوٹنے والا ہوں، مرنے والا نہیں ہوں. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ لوٹنے والا ہوں. صحابہ کرام رونے لگے، آنسو بہانے لگے. اللہ اکبر. نبی کی جدائی برداشت نہیں تھی. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ اپنے بعد ہمیں تنہا چھوڑے جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں لاوارث چھوڑے جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، ہم آپ کے بعد کس کا دامن تھامیں گے؟ ہم آپ کے بعد کس کا دامن پکڑیں گے؟ اللہ اکبر. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، بے شمار. میں کتابوں کا نام گناتے جاؤں تو بیک امبار لگ جائے گا. صرف کنز الامال میں 16 مرتبہ اس حدیث کو نقل کیا گیا، حدیث ثقلین کو 16 مرتبہ. اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں قیامت تک اپنی شریعت کو لاوارث چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ کہا یا رسول اللہ تو اپنے بعد کسے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ کی وعطرتی واہل بیتی. میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عطرت ہے، میرے اہل بیت ہے. ان دونوں کا دامن تھام کر رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک ہاتھ سے قرآن کا دامن تھامنا، ایک ہاتھ سے میرے اہل بیت کا دامن تھامنا. اس لیے کہ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے. اور دیکھو یہ دونوں قیامت کے دن حوض کوثر پر ایک ساتھ آ کر مجھ سے ملاقات کریں گے. تو بھائی پتا چل گیا نا کہ نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوگا، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا، نہ قرآن اہل بیت سے جدا. اسی لیے تو نبی نے آگے بڑھ کے فرمایا ان علی مع قرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. بھائی مطلب کیا ہے؟ نبی نے بتا دیا دیکھو جو قرآن کی عظمت ہے وہی علی کی عظمت ہے، جو قرآن کا مقام ہے وہی علی کا مقام ہے، جو قرآن کی شان ہے وہی علی کی شان ہے، جو قرآن کا مرتبہ ہے وہی علی کا مرتبہ ہے، جو قرآن کی بلندی ہے وہی علی کی بلندی ہے، جو قرآن کا رتبہ ہے وہی علی کا رتبہ ہے، جو قرآن کی فضیلت ہے وہی علی کی فضیلت ہے. مگر ایک فرق ہے، ایک فرق ہے عزیزان گرامی. قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے اور علی سے محبت کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے. اللہ کے رسول فرما رہے میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک میری عطرت ہے اہل بیت، ایک قرآن ہے. صحابہ کرام نے پوچھا، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ لکھتے ہیں آج کا مولوی جس کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ صاحب تفسیر کبیر
لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کتاب تو سمجھ میں آ گئی قرآن مجید، یہ آپ کی اطرت آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم علی والفاطمہ والحسن والحسین وآلہ وذریتہ، علی فاطمہ حسن اور حسین ان کی اولاد پاک، ان کی نسل پاک میری اہل بیت ہے، تاکہ بعد میں کوئی بات مکس نہ کر دے۔ سنیوں کو غلط سننے کی بہت بیماری ہو گئی آج کل، مولوی بول کے خود جائیں گے شبیر صاحب اور بیان کچھ اور کیا جائے گا بعد میں، یاد رکھنا ریکارڈ ہو رہا ہے، پھر سے سننا اس ریکارڈنگ کو۔ صحابہ کرام کا جوتا شبیر علی وارسی کے سر کا تاج، ازواج مطہرات کے قدموں کی خاک شبیر علی وارسی کے آنکھوں کا سرما، مگر پھر بھی جو حقیقت ہے وہ تو بیان کرنا پڑے گا۔ یہ بتاؤ مسلمانوں کہ اللہ کے رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں قرآن اور صحابہ کو چھوڑے جا رہا ہوں؟ اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے میں قرآن اور اپنے صحابہ کو چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے میں قرآن اور اپنے ازواج کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ حضور نے جو کہا نا قرآن اور اہل بیت کو، تو اہل بیت سے مراد پوری امت ہے۔ اچھا، میں نے کہا عقل کے گنجے تیرے جیسے شخص کو حضور چھوڑ کر جائیں گے؟ بتائیے، بولے قرآن اور پوری امت۔ اچھا بتاؤ کیا ریزن کیا ہے؟ اور سن لو، تم سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے، یاد رکھنا یہ کتنی بڑی سازش ہے۔ حدیث کیا بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں قرآن اور سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرا چیلنج ہے، چیلنج، میں مولویت چھوڑ دوں گا اگر صحاح ستہ میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، ابن ماجہ، ابن داؤد، ان صحاح ستہ میں جو کتب صحیحہ مانی جاتی ہے اہل سنت میں قرآن کے بعد، ان احادیث کی کتاب میں ایک بھی جگہ مجھے اگر یہ روایت دکھا دی گئی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآن اور سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں تو میں مولویت چھوڑ دوں گا۔ پورے صحاح ستہ میں ہے ہی نہیں یہ روایت کہ قرآن اور سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی آل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو سوال اٹھتا ہے نا، کیوں نہیں کہا کہ قرآن اور صحابہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور ازواج چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ بھائی یہ بتاؤ کہ میں مائک میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، ابھی تقریر کرنے کے بعد میں کہوں گا کہ عبدالعزیز بھائی میں یہاں پر یہ مائکروفون چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ باکس چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ قالین چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ اسٹیج چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ کرسیاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو عبدالعزیز بھائی مجھ سے کہیں گے نا مولانا اتنا جو جوش میں بول رہے ہیں کہ مائک چھوڑ کر جا رہا ہوں، باکس چھوڑ کر جا رہا ہوں، قالین چھوڑ کر جا رہا ہوں، ذرا انصاف سے بتائیے کہ اپنے گھر سے یہ ساری چیزیں آپ لے کر آئے تھے؟ کیا اپنے گھر سے لے کر آئے تھے؟ اس لیے کہ چھوڑا وہ چیز جاتا ہے جو لے کر آیا گیا ہو۔ اگر میں کہوں کہ میں یہ مفلر چھوڑ کر جاؤں تو صحیح ہے، اگر میں کہوں یہ امامہ چھوڑ کر جاؤں گا تو صحیح ہے، اگر میں کہوں یہ آبا چھوڑ کر جاؤں گا تو صحیح ہے، چونکہ میں اسے لے کر آیا ہوں۔ تو چھوڑا وہ چیز جاتا ہے جسے لے کر آیا گیا ہو۔ اب میں کیا کروں کہ اللہ کا رسول، اللہ کے پاس سے میرے نبی فقط دو چیز لے کر آئے تھے، قرآن کو سینے میں لے کر آئے تھے، اہل بیت کو خون میں لے کر آئے تھے۔ عزیزان گرامی، آج ایک عالمی سازش چل رہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان نفاق پیدا کیا جائے، شیعہ اور سنی کے درمیان تفرقہ پیدا کیا جائے، ایجنٹ یہاں بھی ڈالے جا رہے ہیں، ایجنٹ وہاں بھی داخل کیے جا رہے ہیں۔ میں ایک بات پوچھوں گا، اسی فرش عزا پر بابا رام دیو آتا ہے، اسی فرش عزا پر سوامی اگنیویش آتا ہے، اسی فرش عزا پر آچاریہ پرمود کرشنن کو بلایا جاتا ہے، تب کسی کو پرابلم نہیں ہوتا، پر اس فرش عزا پر اگر شبیر وارسی آ جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کبھی تم نے آچاریہ پرمود سے پوچھا، سوامی سارنگ سے پوچھا، بابا رام دیو سے پوچھا کہ غسل ترتیبی کیا ہے کہ نہیں، غسل التماسی کیا ہے کہ نہیں؟ اگر پیسہ کمانا میرا مقصد ہوتا تو پیسوں کی منڈی وہاں پر لگی ہوئی ہے،
میں پیسوں کو ٹھوکر مار کر آیا ہوں علی کی خاطر، اس لیے کہ اس منبر پر عبادت کے لیے آیا ہوں، تجارت کے لیے نہیں آیا۔ میں سچ بتا رہا ہوں یاسر بھائی، اس وقت مجھے دو طرح کے لوگ پریشان کر رہے ہیں، غیر بھی پریشان کر رہے ہیں، اپنے بھی پریشان کر رہے ہیں۔ غیر میرے خلاف اس لیے ہے کہ اسے فضائل اہل بیت ہضم نہیں ہو رہا ہے، اور اپنے کچھ چٹ پنجی اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ ان کی دکانداری کو خطرہ ہو گیا ہے۔ یہ منبر ذاتی حسد نکالنے کے لیے نہیں ہے، یہ منبر ذاتی گرج نکالنے کے لیے نہیں ہے۔ سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کی، سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کی، کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ توجہ ہے، یہ منبر ذاتی حسد نکالنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر علمی مسئلہ ہے، اگر کوئی علمی معاملہ ہے تو بیٹھو، ڈسکس کرو، بیٹھو، گفتگو کرو۔ یہ ہے اہل بیت کا کردار۔ یہ منبر پر بیٹھ کر دوسروں کو گالی دینا، یہ منبر پر بیٹھ کر کسی کو نیچا دکھانے سے تو بلند نہیں ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ علی کا کردار نہیں ہے۔ علی نے کبھی کسی کو اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھا۔ تو نے مجھے ہزاروں گالی دی ہے، میں تجھے ایک بھی گالی اس لیے نہیں دوں گا، اور میں تو تیرا نام بھی نہیں لوں گا، اس لیے کہ اس منبر کا صدقہ ہے۔ مجھے معلوم ہے جس نے میرا نام لے کر گالی دی ہے اس کو 1000 لوگوں نے بھی نہیں سنا، مگر یہ ابو تراب کا صدقہ ہے۔ اگر میں نام لے لوں گا تو 1 ملین لوگ کم از کم سنیں گے، مگر میں ایسا نہیں کروں گا، اس لیے کہ علی کا نوکر ہوں، اس لیے کہ علی کا چاہنے والا ہوں۔ میں اپنی زبان پر گالی نہیں لاؤں گا، میں تمہارے خلاف نہیں بولوں گا، میں اتنی دعا ضرور کروں گا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، پروردگار تجھے ہدایت دے، اس لیے کہ میں علی کا نوکر ہوں، علی کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ ہم نے تو پوری دنیا کو ٹھوکر مار رکھا ہے ایک علی کے لیے۔ علی کو کیسے چھوڑ دوں؟ علی کا کردار کیسے چھوڑ دوں؟ علی کی سیرت کیسے چھوڑ دوں؟ علی کا علی کا شجرہ کیسے چھوڑ دوں؟ علی کا ذکر کیسے چھوڑ دوں؟ وجہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ اپنے 100 لوگوں کے بیچ بیٹھ کر علی علی کرنا کمال نہیں ہے۔ اگر اپنے 100 لوگوں کے بیچ بیٹھ کر کسی نے علی علی کیا تو کوئی بہت بڑا توپ نہیں مارا، پتا تو تب چلے گا جب ہزاروں منافقوں کا مجمع ہو اور وہاں علی علی کرو، تب پتا چلے گا کتنا بڑا کلیجہ ہے۔ اور الحمدللہ وہ کلیجہ اللہ نے شبیر کو دیا۔ آج اکبر پور میں بیٹھ کر میں علی علی کروں، کوئی کمال نہیں، کوئی توپ نہیں مارا میں نے۔ مجھے پتا ہے یہ مومنوں کا مجمع ہے، اور یہ تو پیور غدیری مجمع ہے۔ غدیر کے مجمع میں بھی سارے پیور نہیں تھے، ہے نا؟ یہ تو پیور مجمع ہے، تو یہاں بیٹھ کے علی علی کرنا کوئی کمال نہیں ہے میری جان۔ چل میرے ساتھ، 1000 منافقوں کے بیچ جب علی علی کرتا ہوں وہاں چل، قسم خدا کی گلے میں چھچھندر اٹک جائے گا۔ اچھوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے جب سامنے بندوقیں تلوار نظر آتے ہیں نا، اچھوں کے گلوں سے آوازیں نہیں نکلتی۔ یہ کرم ہے علی کا۔ لاکھوں دھمکیاں آتی ہیں مجھے، اگر تجھے دھمکی آتی نا تو کب کا سنیاس لے چکا ہوتا، سمجھا؟ انون نمبروں سے، انٹرنیٹ نمبروں سے دھمکایا جاتا ہے۔ حیدرآباد سے بلا کر، حیدرآباد سے گنڈوں کو بلا کر میرے اوپر اجمیر جیسے جگہ میں اٹیک کیا گیا، مگر دوسری جگہ حضرت عباس کے دن میں اسی جگہ پہ بیٹھ کے میں نے غدیر بیان کیا ہے، اسی جگہ پہ بیٹھ کے میں نے علی علی بیان کیا ہے۔ جا کر اجمیر کے خداموں سے پوچھنا، بھاگا نہیں ہوں اس لیے کہ احد والا نہیں ہوں، خیبر والا ہوں۔ میں نے شیعت کو، سچ بتا رہا ہوں، میں نے جس شیعت کو سمجھا، میں نے شیعت کو چائے خانوں پہ شریعت ڈسکس کرنے والوں سے نہیں سمجھا، میں نے شیعت سمجھا ہے سستانی سے، میں نے شیعت سمجھا ہے خامنائی سے۔ وہ سستانی کہ جس نے یہ پیغام بھیجا کہ اہل سنت فقط میرے بھائی نہیں میری جان ہے۔ میں پوچھوں گا اکبر پور والوں، آیت اللہ العظمی سید علی سستانی مرجع تقلید جہان تشیع نے یہ جو پیغام بھیجا کہ اہل سنت میرے بھائی نہیں میری جان ہے،
کیا فقط اس لیے کہ تم اسے واٹس ایپ کا اسٹیٹس لگا دو؟ واہ بھائی واہ کیا فقط اس لیے کہ فیس بک میں پروفائل بنا لو؟ واہ یا اس لیے کہ اسے اپنے ذاتی کردار میں امپلیمنٹ کرو؟ ارے ان دو کوڑی کے لوگوں سے پوچھو جو آ کر منبر پر تفرقے کی بات کرتے ہیں، جو شیعہ اور سنی کو لڑانے کی بات کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ تو کیا شیعہ اور سنی کی بات کرتا ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ کربلا کے شہیدوں میں 2 عیسائی بھی موجود ہیں؟ شہدائے کربلا میں چھوڑ شیعہ اور سنی کی بات، شہدائے کربلا کی فہرست اٹھا کر دیکھ، 2 عیسائی موجود ہیں، جان اور عبداللہ ابن وہب کلبی۔ دیکھا مجھے کسی تاریخ میں کہ جان کو اجازت دینے سے پہلے حسین نے کہا ہو جان پہلے کلمہ پڑھو؟ کیا کہنے بھائی واہ 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 دیکھا مجھے کسی تاریخ میں کہ عبداللہ بن وہب کلبی سے کہا ہو کہ اے عبداللہ بن وہب کلبی تم نصرانی ہو پہلے ایمان لاؤ؟ توجہ، حسین گلے لگانے میں مذہب نہیں دیکھتے، تو فرقہ دیکھ رہا ہے، تو مسلک دیکھ رہا ہے۔ یہاں جو آ گیا وہ حسینی ہے۔ کربلا کے بعد بس 2 فرقے بچے، ایک حسینی ایک یزیدی، 2 ہی مسلمان بچے، ایک سر کاٹنے والا مسلمان، ایک سر کٹانے والا مسلمان، ایک پانی پہ پابندی لگانے والا مسلمان، ایک پیاسوں کی تشنگی بڑھانے والا مسلمان۔ واہ بھائی واہ بس 2 مسلمان بچے۔ واہ تو جہاں آج بے قصوروں کا لوگ سر کاٹتے ہوئے نظر آئے، چاہے وہ ISIS کی شکل میں، چاہے وہ طالبان کی شکل میں، چاہے وہ لشکر طیبہ کی شکل میں، چاہے وہ سپاہ صحابہ کی شکل میں، سمجھ جانا کہ ان کا شجرہ یزید سے ملتا ہے۔ یہ جتنے سر کاٹنے والے ہیں اگر ان کا DNA ٹیسٹ کرو گے تو کسی کا شجرہ یزید سے ملے گا، کسی کا ہرملہ سے ملے گا، کسی کا خولی سے ملے گا، اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا فرش ادا پر اگر ان کا DNA ٹیسٹ کرو گے کسی کا شجرہ سلمان سے ملے گا، نیسم سے ملے گا، عمر سے ملے گا۔ ہم پانی پہ پابندی لگانے والے مسلمان نہیں، ہم پیاسوں کی پیاس بجھانے والے مسلمان ہیں۔ خود حسینی بننا کوئی کمال نہیں ہے، کچھ ایسا کر دنیا میں کہ تیری وجہ سے ہزاروں لوگ حسینیت کے دائرے پہ آ جائیں، اور یہ تبھی ہوگا جب ہر زمانے کے حور کے لیے دروازہ کھلا رکھو گے۔ حسین نے مہلت مانگی تھی کس کے لیے؟ کیا کمی تھی حسین کو؟ 1 رات کی مہلت مانگی تاکہ کوئی حور آنا چاہے تو آ جائے۔ تم کیسے حسینی ہو کہ زمانے کے حور کے لیے تم دروازہ بند کر رہے ہو؟ آیت اللہ العظمیٰ بس آخری بات، سید علی خامنائی نے پچھلے سال ایک پیغام بھیجا تھا، ایک میسج بھیجا تھا، اور میسج تمہارے لیے نہیں ہمارے لیے، منبر پر بیٹھنے والے ذاکروں کے لیے پیغام بھیجا۔ کیا پیغام بھیجا آیت اللہ خامنائی نے؟ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اس وقت موجودہ دور میں دنیا کی تمام قومیں فرش ادائے حسینی پر آ کر بیٹھ رہی ہیں، لہٰذا جو ذاکرین مجلس ہیں، جو منبر پر بیٹھنے والے ذاکر ہیں، ان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ منبر پر بیٹھ کر ایسی گفتگو کریں کہ جس کی وجہ سے یہ دروازہ کھلا رہے، بند نہ ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اتحاد میں کیا طاقت ہے، تو نہیں سمجھ رہا ہے۔ رسول نے کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک مثال بچوں کے لیے پیش کر دوں، کیا وجہ تھی کہ اللہ کے رسول نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا؟ وہ ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، پہلے دن اسکول میں گیا پڑھنے کے لیے، نرسری کلاس میں پڑھ کر واپس آیا انگلش میڈیم اسکول میں۔ میں نے بچے سے پوچھا بیٹا ماسٹر صاحب نے تمہیں کیا پڑھایا اسکول میں؟ کہا مولانا مجھے ماسٹر صاحب نے A فار ایپل پڑھایا ہے، B فار بال پڑھایا ہے، C فار کیٹ پڑھایا ہے۔ میں نے کہا بیٹا ذرا اپنا ماسٹر صاحب کے پاس مجھے لے کر چلو گے؟ کہا چلیے مولانا۔ میں گیا اس کے ماسٹر کے پاس، میں نے کہا ماسٹر صاحب بچے کو کیا پڑھا دیا آپ نے؟ کہا مولانا کوئی غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا ارے بچہ بھی معصوم ہے، کمزور ہے، نادان ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اور آپ نے اتنا ہارڈ سلیبس پڑھا دیا، اتنا ٹف سبجیکٹ پڑھا دیا۔ کہا مولانا کون سا ہارڈ پڑھایا میں نے؟
میں نے کہا ارے بچے کو صرف ABCD پڑھا دیتے, خالی A پڑھاتے, یہ A کے ساتھ ایپل کیوں پڑھایا ہے؟ خالی B پڑھاتے. دیکھو ماشاءاللہ اب اس مجمع, یہ مجمع جو مسکرا رہا ہے یعنی بتا رہے ہیں سب, ہم بھی بچپن میں پڑھ چکے ہیں ABCD, ہے نا. ہاں تو میں نے کہا صرف A پڑھاتے, A کے ساتھ ایپل کیوں پڑھایا بھائی؟ B پڑھاتے, B کے ساتھ بال کیوں پڑھایا؟ C پڑھایا, C کے ساتھ کیٹ کیوں پڑھایا؟ کہا کہ مولانا ایسا ہے کہ آپ ٹھہرے مولوی, میں ٹھہرا ٹیچر, میں آپ کے فیلڈ میں بقرادی کرنے نہیں جاتا ہوں, تو آپ میرے فیلڈ میں مداخلت کرنے کیوں آئے؟ میں نے کہا بھائی غصہ کیوں ہو رہا ہے, جسے دیکھو ہم پر ہی غصہ ہو رہا ہے. کہا مولانا جو بات آپ کو 5 منٹ میں سمجھ میں آ گئی, مجھے 5 سال میں سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا سنیے مولانا, یہ مجھے بھی معلوم ہے بچہ کمزور ہے, معصوم ہے, نادان ہے, پہلے دن اسکول میں پڑھنے آیا ہے, اسی لیے میں نے ایسے پڑھایا بچے کو. میں نے کہا کیوں؟ کہا مولانا اس لیے کہ ایجوکیشن میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے تھیوری, ایک ہوتا ہے پریکٹیکل, ایک ہوتا ہے ریٹن, ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا مولانا جب تک پریکٹیکل نہ پڑھا دیا جائے تھیوری سمجھ میں نہیں آ سکتی. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا مولانا سنیے, اگر میں بچے کو فقط ABCD پڑھاتا بچہ نہیں سمجھ پاتا. میں نے کہا تو کیا کیا؟ کہا میں نے بچے کو A پڑھانے سے پہلے ایپل کا فوٹو دکھا دیا, اس لیے کہ ایپل ہے پریکٹیکل. جب بچہ ایپل کے فوٹو کو دیکھے گا A خود بخود سمجھ لے گا. میں نے بچے کو B پڑھانے سے پہلے بال کا نقشہ دکھا دیا, جب بچہ بال کے فوٹو کو دیکھے گا B خود بخود سمجھ لے گا. میں نے بچے کو C پڑھانے سے پہلے کیٹ کا فوٹو دکھا دیا, جب بچہ کیٹ کے فوٹو کو دیکھے گا C خود بخود سمجھ لے گا. اللہ کے رسول نے بھی کہا دیکھو یہ قرآن ایسی تھیوریٹیکل کتاب ہے کہ جس کی ایک ایک آیت میں 70,000 راز چھپے ہوئے ہیں. اگر فقط قرآن چھوڑ کر جاؤں گا قیامت تک مسلمان سمجھ نہیں پائے گا. میں قرآن کے ساتھ ساتھ اپنے اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں. میرے اہل بیت کو دیکھتے جاؤ, قرآن کو سمجھتے جاؤ. ایک مثال پیش کرتا ہوں تمہیں, اور یہ بچوں کے لیے مثال تھی, اب جوانوں کے لیے مثال پیش کر رہا ہوں. بھائی مجھے یہاں آنا تھا شجاعت گنج جلسے میں, میں کانپور اسٹیشن تک آ گیا. اب وہاں سے مجھے راستہ نہیں معلوم کیسے آؤں شجاعت گنج. مجھے معین بھائی مل گئے. میں نے معین بھائی سے کہا کہ معین صاحب آپ کو پتا ہے شجاعت گنج کہاں پہ ہے؟ وہاں پر جلسہ ذکر سید الشہداء ہونے والا ہے, میں وہاں جا رہا ہوں. کہا مولانا معلوم ہے مجھے, میں راستہ آپ کو بتا رہا ہوں, ڈائریکشن بتا رہا ہوں, آپ پہنچ جائیے. میں نے کہا بتائیے. کہا مولانا یہاں سے سیدھے جائیے, سیدھے جا کے دائیں مڑیے گا, دائیں مڑ کے بائیں مڑیے گا, پھر وہاں سے ایک بریج میں چڑھیے گا, بریج سے اتریے گا, پھر دائیں مڑیے گا, بائیں مڑیے گا, سیدھے جائیے گا, بائیں مڑ کے دائیں مڑیے گا, پھر ایک موڑ آئے گا, وہاں سے بائیں مڑ جائیے گا اور شجاعت گنج پہنچ جائیے گا. اب جیسے جیسے میرے بھائی معین بھائی مجھے کہتے گئے, جیسے جیسے انہوں نے ڈائریکشن دیا تھا میں ویسے چلتا گیا. سیدھا گیا, دائیں گیا, بائیں گیا, بریج میں چڑھا, بریج سے اترا, دائیں مڑا, بائیں مڑا, سیدھا گیا, بائیں گیا, دائیں گیا. اب جب مین موڑ پہ آ گیا تو مین موڑ پہ آ کے میں راستہ بھٹک گیا, بجائے بائیں مڑنے کے دائیں مڑ گیا, ہے کانپور کے جگہ ناگپور نکل گیا. راستہ بھٹا. بھائی بھول سکتا ہوں نا میں راستہ, مولوی ہوں, جبریل تو نہیں ہوں, بھول سکتا ہوں نا, ہے کنفیوژن ہو سکتی ہے نا مجھ سے. بھول گیا راستہ, بجائے بائیں مڑنے کے دائیں مڑ گیا, راستہ بھٹک گیا. اچھا پھر سیکنڈ ٹائم, دوسری مرتبہ مجھے پھر آنا تھا شجاعت گنج میں. اللہ جانے اس تقریر کے بعد مولوی مجھے بلانے تمہیں دے گا یا نہیں, اللہ جانے. ہاں قیامت کر دے گا جمعے کے خطبے میں, دیکھنا تم. ہاں کس کو بلا لیا؟ اس لیے کہ اس کے باپ کا ذکر تو نہیں کیا میں نے, حسین کے بابا کا ذکر کیا ہے نا. تو اب دوسری مرتبہ پھر آنا تھا مجھے سیکنڈ ٹائم اسی شجاعت گنج میں. اب جب میں کانپور اسٹیشن میں آیا تو مجھے بابا حقانی ملنگ مل گئے, حقانی بابا مل گئے. میں نے کہا بابا آپ کو معلوم ہے شجاعت گنج کہاں ہے؟ وہاں جلسے میں جانا ذکر سید الشہداء میں. کہا مولانا چلیے میں بھی تو وہیں جا رہا ہوں. اب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا کانپور سے اور لا کر مجھے شجاعت گنج کے اس اسٹیج میں پہنچا دیا, اس منزل میں پہنچا دیا. اب شجاعت گنج والوں, کانپور والوں, مجھے انصاف سے بتانا کہ کیا پہلے والے نے غلط راستہ بتایا تھا؟ کیا معین بھائی نے غلط راستہ بتایا تھا؟ کہا نہیں, پہلے والے نے بھی صحیح راستہ بتایا, دوسرے والے نے بھی صحیح راستہ بتایا, معین بھائی نے بھی صحیح راستہ بتایا, حقانی بابا نے بھی صحیح راستہ بتایا.
میں نے کہا جب دونوں نے صحیح راستہ بتایا تو پہلے والے میں راستہ بھٹک کیوں گیا اور دوسرے والے میں منزل تک کیسے پہنچ گیا؟ تو ناگپور والے کانپور والے کہنے لگے کہ مولانا اس لیے کہ دونوں کے بتانے میں فرق تھا۔ میں نے کہا کیا فرق تھا؟ کہ مولانا پہلے والے نے راستہ بتایا تھا، دوسرے والے نے راستہ دکھایا ہے۔ ارے نہیں سمجھے؟ کہ پہلے والے نے فقط ڈائریکشن بتایا تھا، دوسرے والے نے ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن فقط راستہ بتائے گا، میرے اہل بیت ہاتھ پکڑ کر حوض کوثر تک پہنچا دیں گے۔ عجیب ماحول پیدا ہو گیا ہے ہم سنیوں میں، کیا بولے جو علی کا ذکر کرے نا فوراً اس پہ فتویٰ لگاؤ، فوراً اسٹیمپ ٹھوکو، کیا بولے یہ تو شیعہ ہو گئے ہیں؟ ہاں سنا ہوگا آپ لوگوں نے، جو علی اور حسین کا ذکر کرے، نبی کے گھر والوں کا ذکر کرے، خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرے، ابے یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس کے گھر والوں کا ذکر ہے۔ اللہ، علی کون ہے؟ میرے رشتہ دار ہیں۔ علی کون ہے؟ نبی کے داماد ہیں، نبی کے بھائی ہیں۔ فاطمہ کون ہے؟ نبی کی بیٹی۔ حسنین کون ہے؟ نبی کے نواسے۔ اللہ اکبر۔ تو اولادوں کا غدار ہو کر تو باپ کا وفادار ہو سکتا ہے؟ بولے جو علی کا ذکر کرے نا فوراً اسٹیمپ ٹھوکو، شیعہ ہو گئے۔ ہاں اس لیے کہ دادا علی علی کریں گے نا تو مسلمان اہل بیت کی طرف چلا جائے گا، پھر ہمارا سب دال روٹی سب بند ہو جائے گا، ہمارے پاس کون آئے گا؟ ہے ہم کفر کا فتویٰ کیسے دیں گے؟ ہم حکومت کیسے کریں گے؟ فوراً اسٹیمپ ٹھوکو۔ کیا سب کو سنیت سے نکالو، جیسے سنیت ان کے باپ کی جاگیر ہے۔ جو علی علی کرے بولے سنی نہیں، شبیر علی وارثی سنی نہیں، طاہر القادری سنی نہیں، ہاشمی سنی نہیں، مدنی سنی نہیں، تو کون تیرا باپ سنی ہے؟ اگر سن، اگر علی علی کرنے والا سنی نہیں، اگر حسین کی عظمت بیان کرنے والا سنی نہیں، اگر اہل بیت سے محبت کرنے والا سنی نہیں، اگر ہم سنی نہیں تو کائنات میں کسی ماں نے سنی پیدا ہی نہیں کیا۔ اس لیے کہ سنیت فطرہ بٹورنے کا نام نہیں ہے، سنیت بقرعید میں جانور کے جمڑے کے ٹکڑوں کو لپیٹنے کا نام نہیں ہے، سنیت حسین کے تلووں پہ غلامی کرنے کا نام ہے، سنیت علی کے روضے میں نوکری کرنے کا نام ہے، سنیت اہل بیت سے محبت کرنے کا نام ہے۔ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ علمی گفتگو میں تو ہم سکیں گے نہیں، اس لیے کہ ابھی یزیدیت کے کارخانے میں کوئی ایسا سوال نہیں بنا کہ جس کا جواب حسینی نہ دے سکے۔ تو کیا کہا؟ کہا الزام ٹھوکو۔ اللہ اکبر۔ ریومرز، الزام، الزام تہمت ایک ایسی چیز ہے، افواہ ایک ایسی چیز ہے جو ہوا کی طرح پھیلتا ہے، گردش کرتا ہے۔ اچھا بتاؤ، یہ شجاعت گنج میں مجھے آنا تھا، اگر مجھے آنے سے پہلے کوئی بتا دیتا مولانا شجاعت گنج مت جائیے وہاں تو چڑیل لوگ پھر رہی ہے، تو مجھے بتاؤ کیا میں آتا؟ ہے جتنا بھی بہادر ہوتا مگر آتا نہیں، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر کم بخت نکل جائے تو میرے اوپر حملہ کر دے گی، ہے نا؟ یہ ہوتا افواہ، پروپوگنڈا اتنی خراب چیز ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے آدمی کو بدنام کر دیتی ہے۔ اور جھوٹ جب 100 بار ایک جھوٹ بولا جائے گا تو آدمی کو لگتا ہے یہ سچ ہو گیا۔ آج دیکھو جتنے جھوٹے ہیں سب طاہر القادری کو بدنام کر رہے ہیں۔ طاہر القادری مشرک، طاہر القادری کافر، طاہر القادری پادری، اس لیے کہ طاہر القادری کے قدموں کی خاک کی برابری بھی نہیں کر سکے گا مولوی۔ بتائے طاہر القادری سے دشمنی کس لیے ہے؟ اس لیے کہ طاہر القادری نے علی کا ذکر کیا، اس لیے کہ طاہر القادری نے امام حسین کا ذکر کیا۔ ان لوگوں کا دیکھو سازش جو ہے بڑی ڈینجر سازش ہے۔ کیوں؟ کہا کہ فوراً فتویٰ لگاؤ شبیر علی وارثی شیعہ ہو گئے۔ اس سے ہوگا کیا؟ دو میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو شبیر علی وارثی خود ڈر جائیں گے اور اہل بیت کا ذکر کرنا بند کر دیں گے،
اور یا تو سنی پبلک ان کو بلانا بند کر دے گی. تو دونوں میں سے جو بھی ہوگا ہم کامیاب ہو جائیں گے. مگر تجھے نہیں معلوم کم بخت, ارے ایک شبیر الوارثی مرے گا, اللہ 1,00,000 کو پیدا کر دے گا. اس لیے کہ حسین کا ذکر ملا نہیں کروا رہا ہے, اللہ کروا رہا ہے. کبھی دیکھنا پورے سال مولوی بولتا رہتا ہے یہ حرام, کھچڑا حرام, ملیدہ حرام, پرچم حرام, تعزیہ حرام, سب حرام, یہی ایک حلالی بچا ہے, سب حرام. مگر بتاؤ محرم میں رکتا ہے؟ حسین کا تعزیہ اور شان سے نکل رہا ہے, حسین کا علم اور شان سے نکل رہا ہے, حسین کا سبیل اور شان سے نکل رہا ہے. کہیں رکا؟ بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے کہ وفا کا دیپ دنیا میں کبھی مدھم نہیں ہوتا, غم شبیر بڑھتا جا رہا ہے, کم نہیں ہوتا. عجیب ماحول پیدا ہو گیا ہے ہم سنیوں میں. کیا بولے جو علی کا ذکر کرے نا فوراً اس پہ فتویٰ لگاؤ, فوراً اسٹیمپ ٹھوکو. کیا بولے تو شیعہ ہو گئے ہیں؟ ہاں سنا ہوگا آپ لوگوں نے. جو علی اور حسین کا ذکر کرے, نبی کے گھر والوں کا ذکر کرے, خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرے, ابے یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ ارے جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس کے گھر والوں کا ذکر ہے. اللہ, علی کون ہے؟ میرے رشتہ دار ہیں. علی کون ہے؟ نبی کے داماد ہیں, نبی کے بھائی ہیں. فاطمہ کون ہے؟ نبی کی بیٹی. حسنین کون ہے؟ نبی کے نواسے. اللہ اکبر. تو اولادوں کا غدار ہو کر تو باپ کا وفادار ہو سکتا ہے؟ بولے جو علی کا ذکر کرے نا فوراً اسٹیمپ ٹھوکو, شیعہ ہو گئے. ہاں اس لیے کہ دادا علی علی کریں گے نا تو مسلمان اہل بیت کی طرف چلا جائے گا, پھر ہمارا سب دال روٹی سب بند ہو جائے گا, ہمارے پاس کون آئے گا؟ ہم کفر کا فتویٰ کیسے دیں گے؟ ہم حکومت کیسے کریں گے؟ فوراً اسٹیمپ ٹھوکو. کیا سب کو سنیت سے نکالو, جیسے سنیت ان کے باپ کی جاگیر ہے. جو علی علی کرے بولے سنی نہیں, شبیر علی وارثی سنی نہیں, طاہر القادری سنی نہیں, ہاشمی سنی نہیں, مدنی سنی نہیں, تو کون تیرا باپ سنی ہے؟ اگر سن, اگر علی علی کرنے والا سنی نہیں, اگر حسین کی عظمت بیان کرنے والا سنی نہیں, اگر اہل بیت سے محبت کرنے والا سنی نہیں, اگر ہم سنی نہیں, تو کائنات میں کسی ماں نے سنی پیدا ہی نہیں کیا. اس لیے کہ سنیت فطرہ بٹورنے کا نام نہیں ہے, سنیت بقرعید میں جانور کے جمڑے کے ٹکڑوں کو لپیٹنے کا نام نہیں ہے, سنیت حسین کے تلووں پہ غلامی کرنے کا نام ہے, سنیت علی کے روضے میں نوکری کرنے کا نام ہے, سنیت اہل بیت سے محبت کرنے کا نام ہے. اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ علمی گفتگو میں تو ہم سکیں گے نہیں, اس لیے کہ ابھی یزیدیت کے کارخانے میں کوئی ایسا سوال نہیں بنا کہ جس کا جواب حسینی نہ دے سکے. تو کیا کہا الزام ٹھوکو. اللہ اکبر. ریومرز, الزام تہمت ایک ایسی چیز ہے, افواہ ایک ایسی چیز ہے جو ہوا کی طرح پھیلتا ہے, گردش کرتا ہے. اچھا بتاؤ, یہ شجاعت گنج میں مجھے آنا تھا, اگر مجھے آنے سے پہلے کوئی بتا دیتا مولانا شجاعت گنج مت جائیے وہاں تو چڑیل لوگ پھر رہی ہے, تو مجھے بتاؤ کیا میں آتا؟ جتنا بھی بہادر ہوتا مگر آتا نہیں, اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر کم بخت نکل جائے تو میرے اوپر حملہ کر دے گی, ہے نا. یہ ہوتا افواہ, پروپوگنڈا. اتنی خراب چیز ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے آدمی کو بدنام کر دیتی ہے. اور جھوٹ جب 100 بار ایک جھوٹ بولا جائے گا تو آدمی کو لگتا ہے یہ سچ ہو گیا. آج دیکھو جتنے جھوٹے ہیں سب طاہر القادری کو بدنام کر رہے ہیں. طاہر القادری مشرک, طاہر القادری کافر, طاہر القادری پادری, اس لیے کہ طاہر القادری کے قدموں کی خاک کی برابری بھی نہیں کر سکے گا مولوی. بتائے طاہر القادری سے دشمنی کس لیے ہے؟ اس لیے کہ طاہر القادری نے علی کا ذکر کیا, اس لیے کہ طاہر القادری نے امام حسین کا ذکر کیا. ان لوگوں کا دیکھو سازش جو ہے بڑی ڈینجر سازش ہے. کیوں؟ کہا کہ فوراً فتویٰ لگاؤ شبیر علی وارثی شیعہ ہو گئے. اس سے ہوگا کیا؟ دو میں سے ایک چیز ہوگی, یا تو شبیر علی وارثی خود ڈر جائیں گے اور اہل بیت کا ذکر کرنا بند کر دیں گے,
اور یا تو سنی پبلک ان کو بلانا بند کر دے گی. تو دونوں میں سے جو بھی ہوگا ہم کامیاب ہو جائیں گے. مگر تجھے نہیں معلوم کم بخت, ارے ایک شبیر الوارثی مرے گا, اللہ 1,00,000 کو پیدا کر دے گا. اس لیے کہ حسین کا ذکر ملا نہیں کروا رہا ہے, اللہ کروا رہا ہے. کبھی دیکھنا پورے سال مولوی بولتا رہتا ہے یہ حرام, کھچڑا حرام, ملیدہ حرام, پرچم حرام, تعزیہ حرام, سب حرام, یہی ایک حلالی بچا ہے, سب حرام. مگر بتاؤ محرم میں رکتا ہے؟ حسین کا تعزیہ اور شان سے نکل رہا ہے, حسین کا علم اور شان سے نکل رہا ہے, حسین کا سبیل اور شان سے نکل رہا ہے. کہیں رکا؟ بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے کہ وفا کا دیپ دنیا میں کبھی مدھم نہیں ہوتا, غم شبیر بڑھتا جا رہا ہے, کم نہیں ہوتا. یہ ذکر بڑھتا جا رہا ہے. تعزیہ سے پرابلم کیا پرابلم؟ آپ لوگ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں تعزیہ, خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں, لکڑی سے, کاغذ سے بناتے ہیں. میں نے کہا تو نے محلے میں جو مسجد بنائی تھی اس کے اینٹا کیا جبریل لے کر آئے تھے؟ چونا حضرت میکائیل نے کیا تھا, ماربل حضرت اسرافیل نے بچھایا تھا, اور ابے بنایا بھی تو اپنے جیب سے نہیں, اوپن چندہ ہے. اچھا بتاؤ, جب چندہ کیا تھا مسجد کے لیے, تعمیر مسجد کے لیے, تو کیا سب کا اکاؤنٹ چیک کیا تھا چندہ دینے والوں کا؟ کس کا حلال پیسہ ہے, کس کا حرام پیسہ ہے, کس کا وائٹ منی, بلیک منی؟ وہاں تو آؤ قلندر گھس جاؤ اندر, جو آئے لپیٹ لو. اور اسی پیسے سے مسجد بنائی, اپنے ہاتھوں سے دیواریں لگائی, اپنے ہاتھوں سے چونا کلئی کیا, اور اللہ سے منسوب کر دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہو گیا. ارے تو اپنے پیسے سے مسجد بنا کر, اینٹا لگا کر, چونا لگا کر تو اللہ سے منسوب کر سکتا ہے, تو ہم لکڑی اور کاغذ کا تعزیہ بنا کر حسین سے منسوب نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اچھا ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے, اور جو مجھ سے بحث کر رہے تھے اتفاق سے وہ جو اپنا سبز امامہ پہنے ہوئے تھے, اس سبز امامے میں جوتا بنا ہوا تھا. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے, سبز امامے میں نالین بنا ہوا, جوتا لگا ہوا ہے, اور یہاں تک کہ سر میں جو گلے میں جو شال جو دوپٹہ اوڑا ہے اس میں بھی جوتا لگا ہوا ہے. میں نے کہا یہ قرآن کی کس آیت میں ہے کہ امامے میں جوتا لگاؤ؟ بتاؤ, بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہو تو دکھاؤ مجھے 6666 آیت میں, ایک آیت میں بھی مجھے دکھاؤ کہ اللہ نے کہا ہو کہ امامے میں جوتا پہنو. اچھا حدیث میں دکھاؤ کہ حضور نے کہیں کہا ہو, کسی حدیث میں, بخاری میں, ترمذی میں, مسلم میں, ابن داؤد میں, ابن ماجہ میں, کسی تاریخ میں, ابن خلدوم میں, تاریخ طبری میں, کہیں بھی دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا امامے میں جوتا پہنو. کہا نہیں مولانا. اچھا چھوڑو, کسی صحابی کے عمل سے ثابت کر دو کہ کسی صحابی نے اپنے امامے میں جوتا لگایا ہو. کہا نہیں مولانا, اسے حدیث میں, روایت میں اور صحابی کے کردار میں مت ڈھونڈیے. میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ عشق مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ میرے نبی کے جوتے کی شبیہ ہے. کیا ہے؟ یہ میرے نبی کے جوتے کی نقل ہے. اسے قرآن میں, آیت میں, روایت میں, حدیث میں, تاریخ میں مت ڈھونڈیے. نبی کے جوتے کی شبیہ پہن کر گھومنا یہ عشق مصطفیٰ ہے. میں نے کہا اسی طرح حسین کے روضے کی شبیہ بنا کر تعزیہ اٹھانا یہ عشق شہیدان کربلا ہے. کیا تکلیف ہے؟ انصاف سے بتاؤ مسلمانوں. آج کبھی تم نے سوچا کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ذلت اور رسوائی کس لیے ہے؟ میری طرف دیکھو, یہاں وہاں دیکھ کے کیا فائدہ, میں اتر جاؤں تو بولو, یا تو میری طرف دیکھو. سب سے بڑا خدا ہمارا, سب سے بڑا نبی ہمارا, سب سے بڑا رسول ہمارا, سب سے بڑی کتاب ہماری, مگر اس کے باوجود آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. آج داڑھی والوں کو دیکھ کر لوگ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. آج مسلمانوں کے چہروں پہ دوسری قومیں تھوک رہی ہیں. کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہر دور میں اہل بیت کا غدار رہا ہے. میں خود مسلمان ہوں, مگر بولوں گا وہی جو حق ہے. میں تمہیں امپریس کرنے تھوڑی آیا ہوں, میں اللہ کی رضا کی خاطر آیا ہوں. مجھے مجمع سے کیا مطلب ہے؟ میں تو وہ بولوں گا جو جس سے میرا خدا راضی ہو, جس سے رسول راضی ہوں. کبھی تم نے سوچا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو قتل کرنے کون آیا تھا؟ کربلا کے میدان میں امام حسین کو جو لوگ قتل کرنے آئے تھے وہ کیا RSS کے ورکر تھے؟
बजरंग दल के सिपाही थे, हाथों में त्रिशूल लेकर आए थे, माथे पे टीका लगाकर आए थे, भगवा चोला पहनकर आए थे। कहा नहीं, हुसैन को कत्ल करने वाला कोई हिंदू नहीं था, कोई बजरंग दल नहीं था, कोई आरएसएस नहीं था। हुसैन को जितने लोग कत्ल करने आए उनमें से कोई हाफिज था, कोई कारी था, कोई मुफ्ती था, कोई मौलवी था। और कलमा पढ़ पढ़ कर, कलमा पढ़ पढ़ कर अपने नबी के नवासे को कत्ल किया। अल्लामा इकबाल ने कहा कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। आज देखो 1400 साल हो गया, कितना बड़ा जुल्म है। कल भी अहले बैत पे जुल्म हुआ, आज भी अहले बैत पे। देखो तुम अहले बैत का जब जुलूस जलसा करो, अहले बैत का जिक्र करो, ताजिया उठाओ, अलम उठाओ, देखो कोई हिंदू ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, कोई सिख ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ऑब्जेक्शन कौन करेगा? मुसलमान करेगा, कलमा पढ़ने वाला करेगा। हम नहीं जुलूस उठने देंगे, नहीं अलम उठने देंगे। तो ये आले मोहम्मद से तुम्हारी जो ये दुश्मनी है, अल्लाह ने तुम्हें जलील कर दिया पूरी दुनिया में, और इसी तरह जलील होते रहोगे, हर जगह मार खाओगे तुम। हिंदुस्तान में जिस तरह कुत्तों बिल्लियों की तरह तुम्हें लोग मार रहे हैं, तुम्हारी औकात इतनी है मुसलमानों के, तुम्हारी जान एक जानवर से भी सस्ती हो चुकी है हिंदुस्तान में। एक जानवर की वजह से मुसलमानों को एक भीड़ मार के निकल जाता है, कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। बताओ मुझे, जब मारा गया जानवर के नाम पे मुसलमानों को, तो मारने से पहले मारने वाले ने पूछा था तुम शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो? मारने वाला नहीं सोचता कि वहाबी है, बरेलवी है, मुफ्ती है, क्या है, कुछ नहीं सोचता। वो तो ये देखता है कि मुसलमान है। तुम्हारी हैसियत एक जानवर के जान से भी कम हो चुकी है। कभी सोचा बैठकर इंसाफ से, कभी सोचना कि रीजन क्या है, वजह क्या है? वजह है अहले बैत की गद्दारी, वजह है नबी की आले पाक की गद्दारी। तुम्हें अहले बैत के जिक्र से तुम्हारे सीनों में पॉइजन दौड़ जाता है? अहले बैत का जिक्र होने से, हुसैन का जिक्र होने से तुम्हें तकलीफ होती है? कभी सोचा कि हुसैन कौन है? अल्लाह अकबर। जन्नत जाना चाहते हो? 70 हूरों से शादी करना है? अबे सोचा भी है कमीने कि जन्नत का सरदार तेरा बाप नहीं है, हसनैन करीमैन है? नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबिल अहली जन्ना, मेरे दोनों नवासे हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार। रसूलुल्लाह सिर्फ इमाम हुसैन को प्यार नहीं करते थे, चूमते नहीं थे, इमाम हुसैन के जिस्म को सूंघते थे। साहिब सिर्र शहादतैन ने लिखा कि साहबा कराम ने पूछा या रसूलुल्लाह, ये आप बोसा लेते हैं, चूमते हैं, समझ में आता है, सूंघते किस लिए हैं? रसूलुल्लाह ने फरमाया क्या तुम्हें नहीं मालूम मेरे साहबा, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबिल अहली जन्ना, मेरे दोनों नवासे जन्नत के सरदार हैं। मैं इनके जिस्मों को नहीं सूंघता, मैं जन्नत की खुशबू सूंघता हूँ। नहीं हुए गुजरे हुए 11 हिजरी में नबी पर्दा फरमाए हैं और 61 हिजरी में करबला हुई है। कभी तुमने सोचा कि 50 सालों में मुसलमान इतना गद्दार हो गया? कभी सोचा कि हुसैन का कत्ल करने वाला कौन था? कभी सोचा? यजीद के लश्कर का कमांडर उमर इब्ने साद कौन था? ये रसूल अल्लाह के जय्यद सहाबी का बेटा, हजरत साद इब्ने अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा। कौन? अशरा मुबशरा में जो सहाबी हैं, हजरत साद इब्ने अबी वकास का बेटा था उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास, जो यजीद के लश्कर का कमांडर था। हुसैन का सर काट के नेज़े पे उठाने वाला कौन था? कभी सोचा? सनान इब्ने अनस कौन था? हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा, अनस इब्ने मालिक का बेटा। कभी सोचा? कौन लोग थे जो हुसैन को कत्ल करने आए? क्या हिंदू थे? हिंदुस्तान से गए थे? कहां के थे वो लोग जिनके बाप दादाओं ने नबी के हाथों में कलमा पढ़ा, उनकी औलादों ने नबी के नवासों का कत्ल किया? तो एहसान फरामोश हो, नबी का नमक खाकर नबी के घर वालों पर भौंकने वालों, होशियार हो जाओ। रसूल अल्लाह को चेहरा दिखाना है कयामत के दिन। क्या चेहरा दिखाएगा तू? 2 कौड़ी का मुफ्ती मौलवी, 2 कौड़ी का मुसलमान, क्या चेहरा दिखाएगा नबी को कि हम नबी आपका कलमा पढ़ पढ़ कर आपके नवासों के जिक्र पे एतराज करते थे, आपके नवासे के जिक्र को रोकते थे, और समझता है कि नबी गले लगा लेंगे, तेरे जैसे मुनाफिक से नबी चेहरा फेर लेंगे। इसलिए कि जो हुसैन का नहीं हो सकता वो रसूल का नहीं हो सकता।
پہلے حسین کا وفادار بن پھر مصطفیٰ کا وفادار بننا، پہلے اولاد کا وفادار بن پھر باپ کا وفادار بننا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ آج محرم جیسے ہی آیا ہر جگہ ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، مبارک ہو مبارک ہو۔ کس بات کی مبارکبادی؟ جس نے مبارکبادی دی کبھی پوچھا اس سے کس بات کی مبارکبادی؟ نبی کا گھر لٹ گیا اس کی مبارکبادی، نبی کے گھر کے بچوں کو مار دیا گیا اس کی مبارکبادی، نبی کی اولادوں کے جنازوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے اس کی مبارکبادی۔ کس بات کی مبارکبادی؟ کہا نوح کی کشتی پار لگی، آدم کی توبہ قبول ہوئی، تجھے آدم یاد رہا، نوح یاد رہے، تجھے حسین نہیں یاد رہا، تجھے ننھا سا بچہ علی اصغر نہیں یاد رہا، تجھے وہ 18 سال کا شبیہ مصطفیٰ علی اکبر نہیں یاد رہا جس کے سینے پہ برچھی لگی؟ کبھی سوچا جس گھر سے پردہ قائم ہوا اس گھر کی عورتوں کو بے ردہ چادر چھین کر ننگے سر پھیلایا گیا، فاطمہ کی بیٹیوں کو ہاتھ پسے گردن باندھ کر جناب فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ حسین کی بہن نبی کی نواسی علی کی بیٹی اپنے بالوں سے چہرہ چھپا رہی تھی، گلی گلی پھرایا گیا۔ تمہیں اب بھی رحم نہیں آتا اہل بیت پہ؟ یہ مجمع اعلان کر رہا ہے کہ یہ مجمع کسی مردے کے نام پر نہیں بیٹھا، یہ مجمع زندوں کے نام پر آیا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا ہے اسے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ ہم تو زندہ کے چاہنے والے ہیں۔ آج جو 1400 برس کے بعد کربلا کو 1400 برس ہو گئے، آج یہ بحثیں ہو رہی ہیں ملت اسلامیہ میں کہ کربلا کے بعد کون زندہ رہا، کون مر گیا، کون مرا، کون زندہ رہا، کون جیتا، کون ہارا، کون زندہ رہا، کون مر گیا۔ اس لیے کہ کربلا سے پہلے تاریخ کی سوچ یہ تھی، تاریخ کی فکر یہ تھی کہ سر کاٹنے والا زندہ رہتا تھا، سر کاٹنے والا مر جاتا تھا۔ اللہ جانے یہ مجمع کہاں بیٹھا ہے بھئی؟ کربلا سے پہلے تاریخ کی سوچ یہی تھی کہ سر کاٹنے والا زندہ رہتا تھا، سر کٹانے والا مر جاتا تھا، مگر کربلا میں سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں حسین نے قدم رکھ کر کربلا سے تاریخ کی سوچ کو بدل دیا، تاریخ کی اس فکر کو بدل دیا، اور حسین نے بتایا کہ دیکھو کربلا کے بعد قیامت تک سر کاٹنے والا